اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم سامعین، ہمارے بڑے بھائی شیخ ابوالوفا صاحب نے بات کہی کہ نصیحت کے لائق تو میں نہیں ہوں، چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے، کیونکہ نصیحت بزرگوں بڑوں کا کام ہوتا ہے، ہم لوگ خود نصیحت لینے کے درجے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے اگر ڈرتے رہو گے، تقویٰ شریعت پر عمل کرنا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا، ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہی تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں فرقان عطا فرماؤں گا، تمہیں فرقان دوں گا۔ فرقان آپ کے مشکل حالات میں جہاں آپ کو فیصلہ لینا ہو کہ حق و باطل کیا ہے، اس وقت میں آپ کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے اور آپ آسانی کے ساتھ فیصلہ لیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر چلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہم کو بصیرت عطا ہوتی ہے، اور وہ بصیرت ہمیں زندگی میں ہر موڑ پر کام آتی ہے۔ خاص طور پر ہندوستان جیسے ملکوں میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں بصیرت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر عجیب سا ایک خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے پھیلائی ہوئی بات کہ ہمیں وطن سے محبت نہیں ہے، تو ہم اپنی محبت دکھانے کے چکر میں ایسے کام کر بیٹھ رہے ہیں جو ہماری شریعت کا اجازت نہیں دیتی۔ حالانکہ ہم سے پہلے یہ ملک وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، اس کے قوانین بھی وہی ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ آج ہم بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں اپنے حب الوطنی دکھانے کے لیے؟ مجھے ابھی کسی کے ذریعے سے وہ ملا، لیکن میں اس کی تحقیق تو نہیں کر سکا، شیخ کے سامنے بھی بات رکھا۔ ہم کو ایسے حالات میں بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی باتوں کا کہ آپ پہلے ہندوستانی ہیں یا مسلمان ہیں، ایسی چیزیں۔ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد کی باتیں ہمارے لیے بڑے نمونہ ہیں۔ وہ تو کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، میں ہندوستان کے ناقابل تسخیر اتحاد کا ایک حصہ ہوں۔ یہ بات کہتی ہے، اس میں ایمان اور عقیدے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 15 اگست ہندوستان کے اعتبار سے یہاں اس کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور یہ سالوں سے ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ہمارے لیے اس دور میں زیادہ چیلنج بھرا ہوا۔ ہم کو ایک تو جمہوریت اور دوسرا ہمارے اوپر یہ دشمن کی طرف سے پھینکا ہوا ایک جملہ کہ مسلمان ملک کے وفادار نہیں ہوتے، یہ اس کا کام ہے دشمن کا کہ وہ پھینکتا رہتا ہے جملے۔ ہمیں اپنے کام پر توجہ دینا چاہیے۔ یاد رکھو، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی اصل ہے۔ اسی لیے قرآن کا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پہلے ہم یہ جائزہ لیں کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے بڑا چور ہمارے یہاں، ہم اپنی نگاہ میں چور اسی لیے ہے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ جب دشمن کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو ہم اپنے میں اعتماد میں نہیں ہیں، اس لیے اس کے جملے کا شکار ہوتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانا، رب العالمین تم کو بصیرت عطا فرمائے گا۔ تو
تمہارے اوپر اگر ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو میں رب العالمین ان حالات سے نکالے گا۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، آزادی یہ ایک لفظ ہے، مغرب نے اس کا نعرہ دیا آزادی۔ ہندوستان کے اندر بھی آزادی حاصل کی گئی۔ آزادی ایک تو مغرب کا مفہوم ہے اور ایک آزادی شریعت کی ہے۔ ہر آدمی آزاد پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنی حکومتوں کے طور پر لوگوں کو غلام پہلے بھی بنایا ہے اور اب بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ اس لیے آئی تاکہ لوگوں کو لوگوں کی آزادی دلائی جائے۔ جو آزاد وہ پیدا ہوتے ہیں ان کی آزادی چھیننے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے لیے جب صحابہ کرام نکلے تو ان کی عبارتیں جو آپ پڑھیں گے کہیں گے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کی طرف لگائیں۔ یہ سب سے بڑی آزادی ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ شریعت کو اپنائے۔ کون سی شریعت اپناتا ہے یہ اس کو اختیار ہے، اس کو کوئی غلام نہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت جو نازل ہوئی، میں ایک آیت کے ذریعے اور ایک حدیث کے ذریعے سے مفہوم کو بیان کر کے بھی بات ختم کروں گا۔ قرآن میں ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو مجبور کر کے اپنے پاس ان کو مال کی طرح ان کو وراثت بنا لو۔ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کو وراثت بنا لو۔ جاہلیت میں کیا ہوتا کہ جب شوہر مر جاتا تو مرنے کے بعد شوہر کے مرنے کے بعد اس عورت کو وہ اپنی ملکیت کے جیسا سمجھتے، وراثت کے، اسی لیے اس عورت کو حق نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے شادی کر لے۔ شوہر کے گھر والوں کی جس سے مرضی ہوتی اس سے کر دیتے، اپنے ہی خاندان میں سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، جس سے بھی ان کی مرضی، اور حتیٰ کہ یہ کہ سوتیلا بیٹا بھی کر لیتا شادی۔ یعنی عورت کی یہ جو آزادی ہے اس کو انہوں نے قید کر لیا تھا۔ شریعت آئی، کہا اے مومنو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو مجبور بنا کر ان کے شوہروں کے انتقال کے بعد تم اپنی مرضی سے ان کو استعمال کرو جس طرح چاہو۔ یعنی اگر شادی کرنا ہے تو ان سسرال والوں کی مرضی سے، عورت کی اپنی مرضی کچھ بھی نہیں۔ یہ غلام بنا دیا تھا، قید کر دیا تھا۔ اسلام آیا اور کہا اس قید سے الگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کے پاس رہ چکی ہے، اب وہ چاہے مطلقہ ہو گئی ہے یا اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے یا اس نے خلا لے لیا ہے، شوہر کے پاس رہی ہوئی عورت الگ جب ہو گئی، اب اس عورت سے مشورہ کیے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور کہا کہ جو غیر شادی شدہ بچی ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے اس کا نکاح۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کی اجازت ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کی خاموشی کی اجازت ہوگی۔ یہ ہمارے لیے، پہلے میں آخری جملے پہ بول رہا ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے فوراً پوچھا جب باقرہ ہے اللہ کے رسول اس سے پوچھنا یہ بڑی شرم کی بات ہے، وہ بچی شرما جائے گی، بولے گی کیسے؟ گویا کہ شریعت کی پابند بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اس مسئلے پہ بات کرنا وہ شرم اور عار سے بھری ہوئی رہتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر خواتین ہیں، بچیاں ہیں، آواز جاتی ہے، ہم یہ دیکھیں، تلاش کریں کیا حیا کا یہ درجہ آج ہمارے گھرانوں میں ہے کہ نہیں۔ صحابہ نے اسی لیے فوراً پوچھا، وہ باقرہ جو بچی ابھی شادی کے مسائل سے گزری نہیں ہے، وہ اس سے کیسے اجازت لی جائے گی؟ آپ نے کہا کہ اس کی خاموشی اجازت سمجھی جائے گی۔ لیکن آج ماشاءاللہ پڑھی لکھی بچیاں ہونے کی وجہ سے اپنی زبانوں سے حیا، زبانوں سے ہی نہیں بلکہ وہ گھر میں لا کر بٹھا دے رہی ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہے۔
اے مسلم عورت، اے مسلمان بچی، اے توحید کو اپنانے والی خواتین، یہ سمجھ لیجئے آپ کہ اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا تو آئندہ نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی ہے۔ آج ہم جو یہاں موجود ہیں، ہماری وہ مائیں رہی کہ جن ہماری ماؤں سے شادی بیاہ کے متعلق والدین نے ہلکا سا معلومات کی تھی، اور آج ان کے ذریعے سے پورے خاندان کے خاندان موجود ہیں۔ لیکن آج پڑھنے لکھنے کے نام پر جس طرح کی آزادی فکر کا ماحول ہوا، اس کی وجہ سے آج وہ چند دن بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، میں نے اس بات کو اس لیے ذکر کیا، عورت کے اندر سے حیا نکال دی جائے تو پھر عورت کچھ بھی نہیں رہی۔ حیا نہیں ہے تو عورت کے اندر کی ساری خوبصورتی بیکار ہے۔ اسی لیے وہ طریقے جو اپناتے ہیں لوگ آج، جدید طریقے، آزادی فکر کے نام پر، جو تعلیم کے نام پر جو کچھ مل رہا ہے، اس کے ذریعے سے گھر نہیں بچ سکتے، نسب نامے محفوظ نہیں رہ سکتے، آئندہ کی نسل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں رہ سکتی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں قرآن نے کہا جاہلیت نے عورت کو قید کیا تھا، اسلام نے اس قید سے اس کو آزادی دلائی۔ اب آزادی دلانے کے بعد اس کو آزاد یوں نہیں چھوڑا کہ اب عورت کو آزادی ہے، اسلام نے اس قید سے نکال دیا، نہیں، اس کے لیے پھر قیود بنائے، کچھ اس کے لیے احکام جاری کیے۔ وہ جو ہو رہا تھا جاہلیت میں وہ غلط ہے۔ اب آزادی ملنے کے بعد اگر اس کو مطلق چھوڑ دیا جائے تو وہ تو اور خطرناک ہوگا۔ اس لیے کہا گیا عورت سے مشورہ کیا جائے گا اور بچی سے اجازت لی جائے گی، لیکن کہا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنی سے نکاح کر لیتی ہے یا عورت اپنی بچی کا نکاح کرا دیتی ہے، وہ نکاح باطل ٹھہرے گا۔ عورت کو اس قید سے نکالا، آزادی دلائی، لیکن آزادی کا مفہوم مغرب کی آزادی نہیں ہے، شریعت کی آزادی ہے، شریعت کی آزادی ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ آزاد ملک ہیں، ان ملکوں کی آزادی جو ہے اس کو ہم ہمیشہ اپنے طور پر شریعت کے قیود کے ساتھ آزادی کو استعمال کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں توحید پر مضبوط، ماشاءاللہ باتیں ان سے کرو تو واللہ میں نے اپنے سامنے ایسے کئی مثالیں دیکھی کہ لوگ آ کر ایسی باتیں بیان کرتے ہم کو شک ہونے لگتا ہے حدیث ہم صحیح معنی میں ہے کہ نہیں۔ لیکن ایسے شخص جو بڑے زور کے ساتھ اہل حدیثیت اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا جب ان کے داماد کا مسئلہ لڑکی کو لے کر آیا تو وہی جا کر اپنے داماد پر چھوٹے چھوٹے الزام لگوا رہے ہیں، اس آزادی کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے قانون کو اپنی ناراضگی کے سبب اپنے ہی داماد کے خلاف لوگ زبردستی چھوٹے کیس لکھا رہے ہیں۔ آزادی کا مفہوم دنیا نے آزادی ہم کو دی اس اعتبار سے، لیکن ایک مسلمان ہمیشہ شریعت کے حدود اور قیود میں تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس آزاد ملک میں ہیں، ہم کو جو آزادی ملی ہے اپنے ذہن و دماغ سے اس کو دنیا اور مغرب کی آزادی کو نہ سمجھیں، بلکہ ہم شریعت اسلامیہ کی آزادی کو سمجھیں کہ عورت جیسے کہ قید تھی اس کو نکال کر لایا گیا، لیکن اس کے ساتھ قیود دیے گئے اور احکام دیے گئے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار و درہم کا بندہ جو بن گیا، غلام بن گیا، چادروں کا بندہ، کپڑوں کا بندہ، اب اس کی عادت یہ ہو جاتی ہے کہ مال ملتا ہے تو راضی، نہ ملے تو ناراض۔ اس حدیث کے مطابق میں ایک بات ہمارے ماحول کے اندر دیکھیں گے آپ کہ کپڑوں کا بندہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے حیدرآباد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب دعوت ہوتی ہے تو دعوت کے لیے بہترین کپڑا پہنتے ہیں۔ وہ آدمی جو ماشاءاللہ نماز کا پابند ہے اس دن عشاء بھول جاتا ہے، اس دن عشاء کپڑے پہن کے جب پہنچ گیا وہ بہترین، اب اس کو لگتا ہے کہ کپڑے اپنے اس انداز پر نہیں رہیں گے، نماز میں پڑھیں گے، رکوع و سجدہ تشہد کریں۔ کئی لوگ اس طرح کا معاملہ دکھاتے ہیں۔
ہم کو سوچنا چاہیے کہ آزادی کا مطلب اور غلامی کا مطلب، اللہ کے رسول نے یہ لفظ اتئیس عبد الدینار، دینار و درہم کا بندہ، چادر اور کپڑے کا بندہ، یہ بیماری ہے فکری۔ ہندوستان سے ملک کو آزاد کرا لیا لیکن فکری طور پر ہم کو آزادی نہیں مل سکی۔ ہم کو فکری طور پر آزاد ہونا ہے۔ ہندوستان اور ان جیسے جہاں بھی ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں ان کو جو اپنے اسلام پر، اپنے دین پر چلنے کے جو ان کو حقوق دیے گئے ہیں، ایک مسلمان کو ہمیشہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے اوپر اس کو نافذ کرنا چاہیے، اور دشمن کی کئی ہوئی باتوں کے اعتبار سے اس کو حب الوطنی اور دکھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان بن جائیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک مسلمان جب مسلمان رہتا ہے تو سمجھ لیجیے سارے جہان والوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنتا ہے۔ رب العالمین ہمیں صحیح سوچ سمجھ عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اور صالحین میں ہم کو وہاں جمع فرمائے اور ہم سب کو جنت میں رب العالمین داخلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔